آپ کے اس عظیم الشان جلسے کا عنوان ہے مقام مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولانا شاہ راہ الحق صاحب قبلہ نے مقام مصطفیٰ کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ پر بیان فرمائیں، میرا یہ مقام نہیں، اس لیے کہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کو جب جبریل نہیں پا سکا، جبریل نہیں سمجھ سکا، تو میرے جیسا ناچین مقام مصطفیٰ کو کیا بیان کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ معراج کی رات جب سدرہ پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ دوستی کا اصول نہیں، راستے میں ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور آگے جا ہی نہیں سکتا، آگے جانا میری ہمت اور میری طاقت سے باہر ہے، نہ کبھی یہاں سے آگے گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں، اور اگر جاؤں ان تجاوز کو، اگر یہاں سے آگے تجاوز کروں، بال کے برابر بھی آگے بڑھوں، احتراق تو بالنور، اللہ کے نور سے جل جاؤں، اللہ کے انوار و تجلیات کی کاغ نہ لا سکوں، تو سرکار نے فرمایا جبریل تیری تو یہاں انتہا ہو گئی، ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی۔ تو بتائیے سرکار آگے گئے یا نہیں گئے؟ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں سرکار گئے یا نہیں گئے؟ کیا حضور نے اس وقت کپڑے اتار دیے تھے؟ نہیں۔ تو جتنے انور کے ساتھ جو کپڑے لگے ہوئے تھے کیا وہ جلے؟ معلوم ہوا جہاں جبریل کے پر جل جاتے ہیں وہاں وہ کپڑے بھی نہیں جلتے جو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ جاتے۔ تو مقام مصطفیٰ کو کون بیان کر سکتا ہے جبکہ کسی کو مقام مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں۔ اسی بات سے غالب نے کیا اچھا شعر کہا ہے، غالب کہتا ہے غالب سنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب میں نے نبی کریم کی صفت اور ثنا اللہ پر چھوڑ دی ہے۔ غالب سنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غالب کرتی ہے نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو، نبی کریم کے مقام کو اللہ ہی جانتا ہے، تو وہی مقام مصطفیٰ بیان فرما سکتا ہے۔ جو مقام مصطفیٰ کو جانتا ہی نہیں وہ مقام مصطفیٰ کو بیان کیا کرے ہے؟ دیکھیے حضور معراج کی رات لا مکان پر تشریف لے، تو جو زمان و مکان کا محتاج ہی نہیں، جو لا مکان پر تشریف لے جاتا ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میرے محبوب میں نے تجھے اتنا بلند کیا ہے کہ ساتوں زمینیں نیچے ہیں، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے ہے، ساتوں آسمان نیچے ہے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے ہے، بیت اللہ نیچے ہے، بیت المقدس نیچے ہے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے ہے، یہاں تک کہ جنت الفردوس نیچے، میرے محبوب یہاں تک کہ جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہی نیچے، 70,000 پردے نیچے، میرا عرش نیچے اور پیارے تیرے قدم اونچے۔ تو جس کے قدم، جس کے پیروں کے تلوے عرش معلیٰ کے سر کا تاج بنے اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سرکار کا مقام یہ ہے ظہیر عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظہیر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق اللہ کا عرش مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے قدموں کی بلندی کا یہ عالم ہے اس کا مقام کون بیان کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ پر تجلی نازل فرماتا ہے، پہاڑ کے پتے اڑ جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں،
اور اللہ سے براہ راست کلام کرنے والا کلیم اب خود رفتہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم کی شان یہ ہے، یہ تجلی نہیں ہے، صفات نہیں ہے، عین ذات کے سامنے جلوہ فروغ ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ میاں یہ بات معمولی نہیں ہے، ایک پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چمک نازل کرتا ہے، ایک تجلی نازل کرتا ہے تو اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار عین ذات کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی سرکار کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی بے ہوشی کاری نہیں ہوتی، کوئی آپ خود رفتہ ہو کر گر نہیں جاتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اسی واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ مقام مصطفیٰ کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کر دیکھیے، ایک جنگ میں سرکار دو عالم علیہ السلام زمین سے چند کنکریاں اٹھاتے ہیں اور کافروں کو مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما رمیتا، محبوب کنکریاں تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا، جبکہ تو نے ہی ماری۔ ذرا غور فرمائیے، تو نے نہیں ماری کب؟ جبکہ تو نے ہی ماری۔ اگر یہ ہوتا نا تو نے نہیں ماری تو بالکل واضح بات، تو نے نہیں ماری کب؟ جبکہ تو نے ہی ماری، تو نے نہیں ماری جبکہ تو نے ہی ماری، تو پھر کس نے ماری؟ ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری۔ اگر یہ ہوتا نا تو نے نہیں ماری اللہ نے ماری تو بالکل صاف بات۔ اس میں جو رمز ہے وہ یہ ہے، تو نے نہیں ماری جبکہ تو نہیں ماری۔ تو نے روزروں میں کیا کہا تھا؟ تو نے نہیں ماری کب؟ جبکہ تو نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جھوم اٹھے اور ان کی زبان سے دو شعر نکلے کہ سنگ ریزہ می زند دستگ جناب ومارا میتا ابر میں تایب خطاب۔ فرماتے حضور کے ہاتھوں سے جب وہ سنگریزے نکلے تو آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی مارا میتا ادھر میتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دستے احمدی عین دستے ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر قتال۔ فرماتے ہیں غور والی آیت پڑھ کے دیکھو، قتال والی آیت پڑھ کے دیکھو، تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ حضور کا ہاتھ عین اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم کے مقام کو کما حق روح کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار نے خود فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ فرمایا اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے رب کے سوا حقیقت میں مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ نہ حلیمہ بھیٹ کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ یہاں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں ان کا جو نقلیں کرتے ہیں، نقال ہے نقال۔ نقال کون ہوتے ہیں؟ میراثی، بھانڈ، ان لوگوں کا کام ہوتا ہے نقلیں کرنا ہے۔ اور یاد رکھو میں ابھی عرض کروں گا، اور کے ساتھ سنو، یہ جو نقال پھرتے ہیں ان کے سب سے بڑے دیوبند کے بانی مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی لکھتے ہیں۔ ان کا شعر سنو، وہ نبی کریم کی شان میں لکھتے ہیں رہا جمال
بشریت رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ کسی نے جز ستار۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی سوا تجھے کسی نے کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں جانا۔ اگر تجھے کسی نے جانا ہے، تیرے مقام کو کسی نے جانا ہے تو وہ اللہ نے جانا ہے۔ تیری اصل حقیقت اور تیرے اصل جمال پر تو بشریت کا پردہ پڑا ہوا۔ بشریت کیا تھی؟ یہ ایک پردہ تھا۔ یہ دیوبند کے بانی فرما رہے، نبی کریم کی بشریت ایک پردہ تھا، اور اس بشریت کے اندر کیا تھا؟ وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، وہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے بھی ایسے کلمے نکلوا دیے جن کلموں سے ہماری تائید ہو رہی ہے، ورنہ ان لوگوں نے پتہ نہیں ہمارا کیا حال کرنا ہے۔ لیکن میں ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، سنو، اچھی تقریر کر لینا یہ حق کا معیار نہیں۔ اچھی تقریر کر لینا، اچھا قرآن پڑھ لینا، اچھی آواز کا ہونا، یہ کوئی حق و صداقت کی دلیل اور معیار نہیں۔ دیکھو، اگر بہت زیادہ علم کو آپ حق و صداقت کی دلیل قرار دے تو بولو شیطان سے بڑا کون عالم؟ معلم الملکوت۔ تو اللہ نے دکھا دیا، ظاہر کر دیا کہ بہت بڑا عالم بھی بے ایمان گمراہ ہو سکتا ہے۔ شیطان سے بڑا کوئی عالم تھا؟ معلم الملکوت۔ اسی طرح بڑے بڑے حافظ و زاہد ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، بلم باور کا قصہ قرآن میں موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتا بنا دیا تھا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتا بنا دیا، اور وہ کتے کی شکل میں ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اصحاب کہف کے کتے کی شکل اس کو دے دی جائے گی، اس کو کتا بنا دیا جائے گا، اور اس کی انسانی شکل اصحاب کہف کے کتے کو دے دی جائے گی، اور وہ کتا انسان بن کے جنت میں جائے گا۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، تفسیریں پڑھ کر دیکھیے، یہ بلم باور جس کو اللہ نے کتا بنا دیا تھا، کیوں بنا دیا تھا؟ اور پہلے اس کی حالت کیا تھی؟ پہلے اس کی حالت کا یہ عالم تھا کہ جو یہ دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا۔ میری باتوں کو دھیان سے سن۔ اور اس کا مقام یہ تھا کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش معلیٰ کو دیکھتا تھا۔ بڑا عارف تھا، بڑا ولی تھا، بڑا صاحب کشف تھا، بڑا عابد و ظاہر تھا۔ اللہ نے پردے اٹھائے ہوئے تھے، زمین پر بیٹھا بیٹھا عرش معلیٰ کو دیکھتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا تو دعا مانگتا تھا، ہر دعا اس کی قبول ہوتی تھی۔ تو پھر یہ ملعون کیوں بن گیا؟ مردود کیوں بن گیا؟ کتے کی نسل کیوں ہو گیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی گستاخی کی۔ معلوم ہوا چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا وہ کیا نام ہے کساہت کسر بنے، کچھ بھی بنے، بیڑا غرق اسی وقت ہوتا ہے جب نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے سجدے کا انکار کیا تھا؟ بولو، اللہ کو سجدہ کرنے کا انکار کیا؟ نہیں، اللہ کو تو اس نے 6 لاکھ برس سجدے کیے، چپے چپے پر سجدے کیے، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا۔ ملعون کا بنا جب حضرت آدم کی مخالفت کی، حضرت آدم کے مقام کو نہ سمجھا، کہنے لگا یہ خاکی بشر ہے، انا خیر منہ ہو، جو مقام آدم نہ سمجھا، اس مولوی اس عابد کا جو حال ہوا، تو جو مقام مصطفیٰ نہ سمجھے اس کا کیا عالم ہوگا؟ چاہے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا حافظ و واعظ بنے، اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ عالم کا حال بھی آپ نے سن لیا، عابد کا بھی سن لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی گستاخی کی، اس بلم باور نے اللہ تعالیٰ نے کتا بنا دیا، عمر بھر کی عبادتیں ضائع ہو گئی۔ ذرا سنتے جاؤ، بولو، نمرود کا نام آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ جانتے ہو نمرود کون تھا؟ بادشاہ تھا، اور اس کی بادشاہی روئے زمین پر تھی۔ بولو بھائی، نمرود کی بادشاہی روئے زمین پر تھی۔ 4 بادشاہ ہوئے جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے، ان میں 2 کافر اور 2 مسلمان ہیں۔
دو کافر جو ہوئے ہیں ان میں ایک یہ نمرود تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، دوسرا بت نصر تھا، اور جو دو مسلمان ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں علیہ السلام۔ تو نمرود بادشاہ تھا، بولو اللہ نے اس کو کتنے ٹکڑے پر، زمین کے کتنے حصے پر حکومت دی ہوئی تھی؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہ حق پر نہ ہو تو اللہ ان کو بادشاہی کیوں دے؟ نمرود کو بھی حق پر سمجھو، اگر حق پر نہ ہوتا تو اللہ بادشاہی کیوں دیتا ہے؟ اور یہودیوں کو بھی حق پر سمجھ لو کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو اللہ ان کو بیت المقدس پر قبضہ کیسے دیتا؟ اور دور کیوں جاتے ہو؟ بیت المقدس بھی کافی دور ہے۔ نمرود بھی بڑا پرانا معاملہ، اندرا گاندھی پر ہی مان لے آؤ جھوٹھی ہوں غلط ہوں تو اللہ ایڈی وڈی حکومت کیوں دینا؟ سبحان اللہ۔ سنو غور سے، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ دھیان سے میری بات سنو، بولو اللہ نے نمرود کو کتنی حکومت عطا فرمائی تھی؟ روئے زمین۔ اللہ نے ڈھیل دے رہے جا کر حکومت اللہ نے چھوڑے رکھ، اللہ نے چھوڑے رکھ، پکڑا نہیں، گرفت نہیں کی، مہلت دے دی۔ لیکن جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تو پھر رب نے کیا حال کروائے؟ پہلے تو رب نے سینکڑوں جوتے لگوائے، کیونکہ نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا نا، تو وہ اندر دماغ میں پہنچ کر جو اس نے کھلبلی مچائی تو یہ ایسے کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو، تو لوگ جب ہاتھ مارتے تو وہ ضرب پڑتی نا تو وہ مچھر ایک طرف لگ جائے، اس کو ذرا سکون ہو جائے، اور جب لوگ ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے مارنا چھوڑ دیتے وہ پھر اس نے گھومنا اور وہ کھلبلی مچانا اور کاٹنا شروع کر دیتا، پھر ایک طرح کرتا چلو مار۔ لوگوں کے ہاتھ تھک گئے مارتے مارتے، وہ کبھی ہمارے تو ہاتھ تھک گئے، کہنے کا کچھ اور لے لو مارو ضرور۔ لوگوں نے جوتے پکڑ لیے، مار مار کے جوتے لوگوں نے اس کا مرد پولا کر دیا۔ پہلے تو اللہ نے سینکڑوں ہزاروں جوتے لگوائے اور پھر ذلت کی موت مارا۔ دیکھو پہلے اللہ نے کچھ نہیں کہا، چھوڑے رکھا، لیکن جب پیغمبر کی مخالفت کی تو اللہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھا۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے دائیں اور بائیں سب کا نام میں لوں تو میرا وقت لگ جائے۔ مولانا غلام رسول صاحب چشتی تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت صاحب مولانا محمد سرفراز اعوان صاحب اور یہ دیگر حضرات جتنے بیٹھے ہیں ادھر، یہ مولانا ایوب الرحمان، سب کا کیا نام لوں، جتنے بھی بیٹھے ان سے پوچھو فرعون، بولو اللہ نے اس کو حکومت دی تھی یا نہیں دی؟ حکومت دی، اور حکومت ایسی دی، بادشاہ تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے، کہتا تھا میں خدا ہوں، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اور بادشاہ ہے، اور ساری عمر کبھی اس کو سر درد نہیں ہوا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے اتنی مہلت دی، اتنی ڈھیل دی، اس قدر چھوڑے رکھا کہ اس کی عمر تقریباً 400 سال سے زیادہ تھی، مگر اتنے عرصے میں بڑی بڑی بیماری کیا اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ خدا بنا ہوا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اور اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، اللہ نے حکومت دے رکھی، پکڑا نہیں ہے، مہلت دے رکھی۔ لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، ان کی شان میں بے گستاخی کی، تو پھر اللہ نے مہلت نہیں دی، اللہ نے فرعون کو بمے اس کے لشکروں کے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو یاد رکھو اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتا ہے ان کافروں سے پوچھو میرے محبوب کے زمین و آسمان کس نے بنائے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ ان کافروں سے پوچھو کہ کون بارش برساتا ہے، کون رزق دیتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے وہ تو حیات، یہ کافر کہیں گے اللہ۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، جھگڑا تو آ کے کرتا ہے مصطفیٰ کی رسالت پر، مصطفیٰ کی شان پر۔ یاد رکھو اللہ کو چاہے کوئی کتنا مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن اس وقت ہوتا ہے جب مصطفیٰ کو مانے۔ دیکھو نا ادھر اللہ نے فرمایا کہ میرے سامنے اونچی نہ بولو، اونچی بولو گے تو ایمان جائے گا نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز نہ کرو، جب میرے محبوب سے بات چیت کرو تو دیکھنا دوران
گفتگو کہیں تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. اگر اتنی بھی بے ادبی ہو گئی کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، سارے عمل برباد کر دوں گا، سارے عمل تباہ کر دوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کا ادب سارے عملوں کی جان ہے، ایمان کی روح ہے. اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہو تو اسی بات پر دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اس کے دل میں کس قدر ہے. اگر حضور کی تعظیم سے، احترام سے، ادب سے سینہ لبریز ہے تو بیڑا پار. اور اگر حضور کی ادنا سی بھی توہین کرے، ذرا سی بھی توہین کرے، عمر بھر کے عمل برباد اور بیڑا غرق. ایمان نام ہے سرکار دو عالم کی تعظیم، سرکار دو عالم کے ادب و احترام. اب میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. دیکھو میں کیا کہہ رہا تھا، اچھی آواز کا ہونا یہ حق و صداقت کا معیار نہیں. بہت سے گانے والے اور گانے والیاں ہیں جن کو رب نے بڑی خوبصورت آواز دی، ایسی آواز ہے کہ جادو کر دیتی. اسی واسطے کہا جاتا ہے نا الصوت و سحر، آواز بھی ایک جادو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کافروں کو بھی بڑی اچھی آواز دی. اچھی آواز حق و صداقت کا معیار میں. اچھی تقریر کر لینا یہ ایک فن ہے، ایک فن ہے، نہیں ایک ملکہ ہے. جب کوئی کام کرتا رہتا ہے نا تو اس کو اس کام کا ملکہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتی، معاذ اللہ ان کو تبرک تک کرتی، مگر تقریر بہت اچھی کرتی. تقریر کا ان کو ایک فن ہے، ایک ملکہ ہے. قادیانیوں میں سے بہت سے لوگ بڑے بڑے اچھے مقرر ہوئے ہیں، ہندوؤں میں بڑے بڑے اچھے مقرر ہیں، انگریزوں عیسائیوں میں بڑے بڑے اچھے مقرر ہیں. اچھا مقرر ہونا یا تقریر کا انداز اچھا ہونا یہ ایک ملکہ ہے، فن ہے، حق و صداقت کی دلیل نہیں. اور کوئی قرآن پڑھے تو جتنے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں سارے حق پر نہیں ہوتے. بہت سے قرآن پڑھتے ہیں مگر اسی قرآن سے وہ گمراہ ہوتے. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جو دل بہی کثیر یہدی بہی کثیر. بہت سے لوگوں کو اللہ اس قرآن سے گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے اور بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. مومنوں کے واسطے، متقی پرہیزگار لوگوں کے واسطے یہ قرآن رحمت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے واسطے کہ یہ قرآن رحمت اور شفا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے مگر خسارے کو. ظالموں کے واسطے یہ رحمت نہیں، شفا نہیں، ان کے واسطے مزید نقصان اور خسران کا موجب ہے. ان کے نقصان اور خسران میں یہ اضافہ کرتا رہتا. یہاں ایک نقطہ دھیان کرو ادھر، اللہ نے ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا، ولا یزید الظالمین فرمایا، کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں. ظالمین فرمایا، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو عدل و انصاف نہ کرے. تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں مگر ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت عدل و انصاف سے کام نہیں دیتے، ظلم کرتی ہیں اور کتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں پڑھ کر کے نبیوں اور ولیوں پر لگاتے رہتے ہیں، ان ظالموں کے واسطے یہ قرآن رحمت اور شفا نہیں بلکہ ان کے نقصان اور خسران میں تو اور اضافہ کرتا رہتا. تو سنو اب میں اصل مقصود پیش کرنے لگا ہوں. پچھلی مرتبہ میں جہاں آیا تھا اتفاق سے میری آواز بیٹھی ہوئی تھی، میں تقریر نہیں کر سکا، تو میں نے ایک بات پیش کی. کسی صاحب نے رکا لکھ کے بھیجا کہ ندیم صاحب قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، تو آپ بھی قرآن پڑھ کے سنائیں. میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے اس بھائی کی خدمت میں کہ سارے قرآن پڑھنے والے حق پر نہیں ہوتے، سارے قرآن پڑھنے والے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے.
بہت سے لوگوں کے واسطے یہ قرآن مزید نقصان اور خسران کا موجب ہے۔ تم یہ تو دیکھتے ہو کہ مولوی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہے وہ حق اور درست ہے یا نہیں، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تم تو یہ دیکھو گے کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھتی ہے ٹھیک ہے، چاہے کوئی قرآن پڑھو، چاہے کوئی نماز پڑھو، چاہے کوئی روزے رکھو، چاہے کوئی حج کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اللہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اگر تعلق مع اللہ صحیح نہیں، تعلق مع الرسول درست نہیں، تو لاکھ نمازیں پڑھتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، بولو جو حضور کے زمانے میں منافق تھے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، ان کے منہ پر داڑھی نہیں تھی، کیا وہ شکلن اور صورتن مسلمان نظر نہیں آتے تھے؟ کیا ان کے نام ہندو سکھوں والے تھے، ڈنڈا سنگھ اور جھنڈا سنگھ؟ نام بھی ان کے مسلمانوں والے ہی تھے، شکلیں بھی مسلمانوں والی تھی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور سارے کام ظاہر اسلام کے مطابق کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، میرے حبیب یہ مومن نہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ یا اللہ، ایک کلمہ پڑھتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، شکلیں صورتیں مسلمانوں والی ہیں، نام بھی مسلمانوں والے، بظاہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، پھر بے ایمان کیوں ہے اور تو خدا ہو کر شہادت دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قلوبہم مرض، وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض۔ آپ حضرات اتنی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بولو ان کے دلوں میں جو مرض تھا، جو بیماری تھی، وہ کیا سارے ہارٹ اٹیک کے مریض تھے؟ اب بولو، دل دھڑکتا تھا ان کا؟ کوئی اختلاج قلب کی بیماری تھی؟ دل میں کوئی درد ہوتا تھا؟ نہیں، ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ یہ تھا کہ ان کے قلبی نظریات و تصورات درست نہیں تھے، جن کو ہم عقیدے کہتے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے متعلق ان کے عقیدے درست نہیں تھے، ان کے خیالات و نظریات درست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کے کلمے کو دیکھا، نہ نمازوں کو دیکھا، نہ روزے دیکھے، نہ شکل دیکھی، نہ صورت دیکھی، نہ ماتوں کے محراب دیکھے۔ اللہ نے صاف فرما دیا بے ایمان ہے، اور میں خدا ہو کے شہادت دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں۔ معلوم ہوا ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے، قلبی خیالات و نظریات کے درست ہونے کا۔ اب بلدیہ ٹاؤن والوں، مہاجر کیمپ والوں، سعید آباد والوں، مجھے بتاؤ کہ یہ صاحب اپنے آپ کو سید کہتے، بولو سید کس کی اولاد ہوتے ہیں؟ بولو حضور نبی کریم کی اولاد۔ اور حضور نبی کریم کی اولاد کا سلسلہ کن سے چلا؟ حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی، اور آگے ان کی اولاد امام حسن، حسین۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ یزید حق پر تھا، یزید امیر المومنین تھا، خلیفہ راشد تھا، اور معاذ اللہ یہ کہے کہ امام حسین باغی اور فسادی تھے، خدا کی قسم وہ سید نہیں ہو سکتا۔ سید کبھی امام حسن حسین کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، سید کبھی حضرت علی کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ٹولہ ہے، یہ عبد المجید ندیم کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو محمود عباسی کا تھا، جو مر گیا، جس نے امام حسین کے خلاف کتاب لکھی ہے، اور قسم خدا کی اس نے لکھا ہے امام حسین باغی تھے، فسادی تھے، خدا رسول کے دشمن تھے، وہ شہید نہیں ہے۔ شہید تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑے، وہ تو اقتدار کے لیے لڑے تھے، مارے گئے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس ظالم بے ایمان نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت امام حسین جاہلیت کی موت مرے۔ جاہلیت کی موت مرنا کفر کی موت، طریقے سے اس بے دین نے حضرت امام حسین کو بے ایمان بنا۔ اور یزید تو امیر المومنین،
سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقیدہ و نظریہ اس کا تھا وہی عقیدہ اور نظریہ عبد المجید ندیم کا. کتنا اچھا قرآن پڑھ لے، چاہے کانوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لے، چاہے کہیں اور ہاتھ رکھ کے پڑھ لے. ہم قرآن پڑھنے کو کیا دیکھے، ہم اچھے انداز میں تقریر کرنے کو کیا دیکھے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے یا نہیں. دل میں حضور کی تعظیم ہے یا نہیں. پکار ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کچی بات نہیں کر. پہلے علماء کرام دیکھو اور پھر سارا مجمع دیکھو. جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نظر آتا ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ مجھے بولو. عبد المجید ندیم اور یزیدیت. یہ کس نے کتاب لکھی ہے؟ یہ بریلویوں نے نہیں لکھی، بریلویوں نے نہیں لکھی. جو بریلویوں کے بڑے مولوی قاضی نظر حسین صاحب چکوال ضلع جہلم میں رہتے ہیں، ابھی زندہ. انہوں نے ان کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے تحریک خدام اہل سنت. ان کے دارالعلوم کے جو سب سے بڑے استاد ہیں صدر المدرسین، تیسری کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ ندیم صاحب کی. ابھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. وہ تو نام ہی ان کا اسی واسطے ندیم ہے کیونکہ یہاں رہتے تھے نا آگرہ پاک کا نہیں ہے. دیکھیے تیسری کتاب، اس کا نام ہے ندیم صاحب کی غلط بیانیاں. ندیم صاحب کی غلط بیانیاں. یہ 3 کتابیں ندیم صاحب کے خلاف خود دیوبند کے مولوی، بڑے مولوی نے لکھی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ شخص اہل سنت و جماعت کے مسلک کا نہیں ہے بلکہ یہ دیوبند کے مسلک کا بھی نہیں ہے. تو یہ تو علماء دیوبند کی اور اہل سنت و جماعت کی تردید اور تقلید کرتا پھرتا ہے. تو میں اب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس شخص کو خود ان کے عقیدے کے بڑے مولوی یہ کہیں کہ یہ سنی نہیں ہے اور اس کے عقیدے سنیوں والے نہیں ہیں، تو بتاؤ ہم اس کو کیسے اہل سنت مان لیں؟ اور اگر دیوبندی بھی اس کو اہل سنت مانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی اپنے بڑے بزرگوں کی بات بھی نہیں مانتے. تو جو اپنے بڑوں کی نہیں مانتے وہ ہماری کیا مانیں؟ جو اپنے بڑوں کی بات بھی نہیں مانیں گے وہ ہماری کیا مانیں؟ تو انہوں نے یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ اس ندیم کو چاہیے کہ اگر اس نے تقریریں کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے تو پہلے کسی سے سیکھے، کسی سے پڑھے، عقیدے درست کرے، اس کے بعد جو کچھ مرضی کرے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی ندیم صاحب سے کوئی جھگڑا، کوئی عداوت وغیرہ نہیں، کوئی ان سے ذاتی عداوت نہیں. صرف یہ بات ہے کہ یہ لوگوں کو آ کر گمراہ کرتے ہیں، حقوق و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. تو ہم اپنے سنی بھائیوں کو اصل حقیقت کی آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے سنی بھائی کسی بھی گمراہی کا شکار وغیرہ نہ. ہمیں کسی سے ذاتی پرخاش وغیرہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. باہر صورت اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چند باتیں. یہ جو عباسی تھا اور اب ایک نیا شخص ہوا، اس کا نام ہے عظیم الدین. اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حیات سیدنا یزید. کتاب کا نام ہے حیات سیدنا یزید رحمت اللہ تعالی میں، یہ کتاب کا نام ہے. یہ عبد المجید ندیم صاحب لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں، اس کتاب میں بھی لکھا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں وہ کتاب پڑھ، اس کتاب کو پڑھ. اس میں بھی یزید کی حمایت کی ہوئی ہے اور یزید کو حق پر ثابت کیا ہوا ہے اور معاذ اللہ حضرت امام حسین کو غلطی پر ثابت کیا. اب میں آپ کی خدمت میں یاد کروں، اس کونے سے لے کر اس کونے تک جتنے چھوٹے بڑے میں سب کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بولو نبی کریم کے 4 یار ساری دنیا میں مشہور ہیں یا نہیں؟ اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی چہرے. یہ نبی کریم کے 4 خلیفے، 4 یار کہتے ہیں. خلفائے راشدین ہیں یہ، ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا. حضور نے فرمایا مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہی ہو جائے گی، ملوکیت، پھر اس کے بعد
ہاتھ کاٹنے والی یعنی بڑی سخت اور جابر اور ظالم قسم کی حکومت آئے. کیا فرمایا نبی کریم نے؟ پہلے ہوگی خلافت اور وہ ہوگی 30 برس تک، پھر ہو جائے گی ملوکیت بادشاہت، اور پھر ہو جائے گی اس کے بعد ایسی بادشاہت ہوگی جو بڑی جابرانہ اور ظالمانہ کاٹ کھانے والی. ساری امت کے علماء نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، سب نے لکھا ہے کہ 30 برس تک تو خلافت ہے، وہ خلافت جس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ، علی منہاج النبوت، نبی کریم کے بالکل نقشے قدم پر، اور وہ حضرت امام حسن پر ختم ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، 6 مہینے حضرت امام حسن کے، اس عرصے کو شمار کیا جائے تو بن جاتے ہیں 30 برس. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، سلطان اسلام ہے. ان کو اس خلافت میں جس کا نام ہے علی منہاج النبوت شامل نہیں کیا جائے. ویسے تو جتنے خلفاء ہیں بنو امیہ کے سب خلفائے بنو امیہ، خلفائے عباسیہ، سب کو خلفاء کہتے ہیں، مگر یہ خلیفے ہیں اسلامی لنگی. مگر جو خلافت راشدہ بالکل نبی کریم کے قدم بقدم، اس کی مدت سرکار نے خود فرمائی کہ وہ 30 برس تک رہے. اسی واسطے صوفیاء کرام فرماتے ہیں امام حسن نے امیر معاویہ کو اسی لیے حکومت دے دی تھی کہ 30 سال پورے ہو گئے تھے. تو حضرت امام حسین نے کہا میں بادشاہ بن کے دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ بادشاہی میرے نانے نے ترک کی. اس لیے انہوں نے حکومت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تھی کہ اب اگر وہ حکومت کے لیے اصرار کرتے یا لڑتے تو وہ خلیفہ نہ ہوتے بلکہ بادشاہ ہوتے. انہوں نے کہا میں بادشاہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ بادشاہی میرے نانے نے قبول نہیں فرمائی. یہ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ لکھا. باہر صورت میں آپ یہ کر رہا تھا کہ چاروں خلفاء پر ساری امت کا اجماع ہے. یہ سفید داڑیوں والے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری عمر گزر گئی ہے جمعے پڑھتے ہوں گے، بولو ہر جمعے میں اہل سنت و جماعت کے جتنے خطیب خطبہ پڑھتے ہیں وہ خطبے میں اللہ کے ذکر کے بعد، نبی کریم کے ذکر کے بعد کن کا نام لیتے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، پھر حضرت امام حسن حسین، پھر حضرت فاطمہ زہرا، پھر حضور کے دونوں چاچی حضرت عباس اور حضرت حمزہ، اور پھر 18 مبشرہ میں جو باقی 6 ہیں، کیونکہ 4 تو پہلے آ گئے، باقی جو 6 ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا، یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو 18 مبشرہ میں سے باقی. ویسے تو سارے صحابہ، سارے تابعین کا نام لیا جاتا ہے کہ جمیع صحابہ اور تابعین، مگر خاص طور پر جن کا نام لیا جاتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا. اب سنو، ان لوگوں نے ایک کیلنڈر چھاپا ہے، کیلنڈر چھاپا ہے. جب یہ صدی بدلی نا، 14ویں صدی گزر گئی، اب 15ویں صدی شروع ہے. کون سا سال ہے؟ دوسرا. 15ویں صدی کا دوسرا سال ہے جو ختم ہونے والا ہے، آخری مہینہ آ رہا ہے. اور اس 15ویں صدی کا جو کیلنڈر چھپا لیاقت آباد سے، سنو دھیان سے، اس میں لکھا ہوا ہے خلفائے راشدین کے نام. اوپر عنوان کی قائم کیا خلفائے راشدین کے نام. کون کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، یزید، مروان، عبد الملک، یہ سب خلفائے راشد. یزید کو، مروان کو، ان سب کو خلفائے راشدین نے لکھا. آگے چلیے، اسی کیلنڈر میں لکھا ہے کہ نبی کریم کے اہل بیت کون ہے. نبی کریم کے اہل بیت کون ہے؟ تو نبی کریم کی پاک بیبیوں کا نام لکھا ہے. نبی کریم کی پاک بیبیوں کا نام لکھا ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین کو اہل بیت میں سے نکال. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اہل بیت فرمایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کی
پاک بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین بھی داخل ہیں۔ اور اب ایک بڑی پیاری بات سنو، میرا تمہارا آپ کا جو غیب جاننے والا ہے اللہ کی عطا سے، وہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے ان عزیزوں کو، میرے جگر کے ٹکڑوں کو، میرے اہل بیت کو اہل بیت سے خارج کریں گے۔ حضور جانتے تھے کہ ایک زمانہ ہے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ان کو اہل بیت سے خارج کریں۔ تو سنو، جس مولوی سے جاؤ پوچھو، تفسیریں اٹھا کر دیکھو، حدیثیں اٹھا کر دیکھو، حضور علیہ السلام کی پاک بی بی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور میرے گھر میں تھے تو کیا ہوا کہ حضرت امام حسن حسین کھیلتے ہوئے میرے گھر میں آ گئے۔ نبی کریم نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا، ایک کو بائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو اپنے کمبل شریف میں لے کر، یعنی اپنی آغوش رحمت میں لے کر کیا دعا کیا حضور نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ بولو، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میرے اہل بیت ہے اور ان کو پاک کر دو جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پیارے اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کو پاک کر دے، ایسا پاک کر دے جیسا کہ حق ہے پاک کرنے۔ تو بولو بھائی، وہ جو 5 تن تھے حضور کے کمبل پاک میں، اس میں حضور بھی تھے، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو پاک کر دے، تو وہ پاک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک۔ بولو سارے 5 تن پاک۔ اور یہ کسی دوست نے چٹھی لکھی ہے، لکھا ہے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت حمزہ، حضرت بلال، امیر معاویہ، یہ سب پاک ہیں یا کہ نہیں؟ یہ پوچھنے والے نے پوچھا۔ اگر ہیں تو 5 تن پاک کا نعرہ صحیح ہے یا سب تن پاک کا؟ ایک نواں انہوں نے سوچا گیا ہے، سمجھو؟ مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر یہ صحابہ پاک تھے یا نہیں؟ یقیناً پاک تھے۔ تو وہ کہتا ہے پھر 5 تن پاک تھے، وہ کہتے ہو سب تن پاک کہو، سب تن پاک یہ کہو، سب تن پاک، یعنی سارے ہی تن جو ہیں وہ پاک۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام طیب و طاہر تھے، پاک، مگر بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ جس نے یہ لکھا ہے، میں پوچھتا ہوں، اس نے حضرت ابو بکر کو صدیق لکھا ہے، حضرت عمر کو صدیق کیوں نہیں لکھا؟ حضرت عثمان کو صدیق کیوں نہیں لکھا؟ حضرت حمزہ کو، حضرت بلال کو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ سارے صحابہ صدیق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ کہے نہیں تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیق ہے اور شہید ہیں۔ وہ سارے صحابہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، پھر تم سب کو صدیق کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ ان کا صدیق ہونا قرآن سے ثابت ہے، تو تم کیوں نہیں؟ تم بھی کہا کرو حضرت بلال صدیق، حضرت عمر صدیق، حضرت عثمان صدیق، حضرت حمزہ صدیق، حضرت بلال، سب کا نام صدیق۔ بلکہ یہاں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بولو تم اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں؟ تو پھر تم بھی سب تن ہیں، تو پھر کہو سب تن صدیق ہیں، سارے مومن صدیق اور سارے مومن شہید، کیونکہ ہم صدیقون والشہداء ہیں۔ تو بھائی جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں، جو تمہارا جواب وہی سنو۔ اور سنو، ابھی جواب تو بہت سے دے سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان کو کیا کہتے ہو؟ غنی۔ تو دوسرے جو ہیں وہ کنجوس ہیں، وہ غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کو فاروق کہتے ہو، فاروق کہتے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو کیا دوسرے صحابہ حق اور باطل میں فرق نہیں کرتے تھے؟ بغیر فرق کی یہی سب کچھ معاملہ کرتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا، تو دوسرے خدا کے شیر نہیں تھے، دوسرے لومڑیاں تھی، سب اللہ کے شیر۔ تو تجھے بھی کیا کرو، سارے ہی شیر، سارے ہی صدیق، سارے ہی فاروق، سارے ہی
حد کر دی ان لوگوں نے. یعنی اصل بات پنج تن پاک کی مخالفت ہے. اصل میں جو بغض ہے نا ان کو تکلیف یہ پہنچتی ہے کہ ان کو پنج تن پاک کیوں کہتے ہو. سب کو ساری بات ہے سب تن پاک. بھائی پاک سارے ہی ہے مگر بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے خصوصی نام ہوتے ہیں جو خصوصی اوصاف کے ساتھ مشہور ہو جائے. مثلا نبیوں میں بولو حضرت ایوب کا لقب کیا ہے؟ کوئی صاحب بولو. صابر. تو کیا دوسرے نبی بے صبرے تھے؟ وہ صابر نہیں تھے؟ انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر نہیں کیا؟ اللہ خود فرماتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے میرے حبیب اسی طرح صبر کیجیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. سارے نبی صبر والے، سارے مومن صبر والے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصابرون. کہیں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مگر حضرت ایوب پر یہ وصف غالب تھا. ان کو کہتے ہیں ایوب صابر. نبیوں میں حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے. خلیل کے معنی کیا ہے؟ دوست. جو دشمن تھا وہ اللہ کے دشمن تھے، وہ دوست نہیں تھے. مگر یہ لقب ان کے واسطے مخصوص ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ بولو صدیق اللہ. بولو حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوسف ایھا الصدیق. حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب ہے صدیق اللہ. تو دوسرے تقدیب اللہ نے وہ بھی تو صدیق اللہ نے. تو اصل میں یاد رکھو ان کو پنج پاک کے ساتھ بغض ہے. یہ خارجیوں کی نشانی ہے. ہم آہستہ رہا سنو ادھر جان کرو. یہ جو عباسی تھا جو مر گیا ہے جس نے لکھی ہے خلافت معاویہ و یزید، یہ حضرت علی کی خلافت کا قائل نہیں. اور یہ جو آپ کی بات نہیں چھپی ہے حیات سیدنا یزید، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی خلافت پر اجماع نہیں ہوا بلکہ زیادہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے نام تھے. تو انہوں نے خلفائے راشدین کی ترتیب اس طرح دی ہے. اب اور بدل گئی. پہلے تو حضرت علی کا نام شامل کیا تھا، اب انہوں نے حضرت علی کا نام خلفائے راشدین سے نکال دیا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور پھر حضرت یزید. خدا کے لیے دیکھو قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. ذرا اپنے ایمانوں کو حاضر کر کے بتاؤ کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے اور یزید خلیفہ. حضرت علی خلفائے راشدین میں نہیں ہے اور یزید خلفائے راشدین میں، مروان خلفائے راشدین میں. رحمت اللہ علیہ نے فتاوی عالیہ میں لکھا ہے مروان کے متعلق کہ یہ شیطان فصل اور یزید جس کے ظالم فاسق فاجر ہونے پر ساری امت کا اجماع ہے، صرف اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے. اس کو خلفائے راشدین میں داخل کر رہے ہیں اور حضرت علی جیسی ہستی کو خلفائے راشدین سے نکال. بتاؤ آپ ایسے لوگ اہل سنت ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اہل سنت نہیں ہے. یہ اہل سنت اس لیے بنتے ہیں کہ اہل سنت کو دھوکہ دے. کیونکہ جب تک یہ اہل سنت نہیں بنیں گے اہل سنت ان کے دھوکے میں نہیں آ سکیں گے. پوچھو علماء سے بٹیر باز جو ہوتا ہے جب وہ بٹیروں کو پھنسانا چاہتا ہے تو بولو کیسی آواز نکالتا ہے؟ بٹیرے جیسے. جوار باجرے کے کھیت میں لگا دے گا وہ اپنا جال اور ایک طرف بیٹھ کے بالکل بٹیرے جیسی آواز نکالے. بٹیرے سمجھیں گے بٹیرا بول رہے ہیں، اصل میں ہے شکاری. اصل میں ہے شکاری. بٹیرا سمجھیں گے بٹیرا بول رہی ہے. وہ دوڑ کے جائیں گے کہ بٹیرا جو بول رہی ہے تو ادھر کوئی کھانے پینے کا ذخیرہ ہوگا. تو وہ بٹیروں جیسی آواز نکال کے بٹیروں کو دھوکہ دیتا ہے. کہتا ہے میں تمہارا ہم جنس ہوں. بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں. پتہ اس وقت لگتا ہے جب جال میں پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں بے ایمانہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے، تو نے ساڈے جیسی آواز کٹ کے سانو دھوکہ دیتا. یہ بٹیرے کا. تو یاد رکھو گی اہل سنت نہیں ہے. یہ اہل سنت اس لیے بنتی ہے کہ اہل سنت کو دھوکہ دے سکے. اب دیکھو اب لوگ کہتے ہیں اہل سنت بریلوی. بریلوی کا لفظ کیوں لگانا پڑا؟ اس کی وجہ بتا. یہ بزرگ جو ہے نا ہمارے، ان سے پوچھو پہلے ایک ہی گھی ہوتا تھا گائے بھینس کا. اس کو کبھی کوئی خالص گھی نہیں کہتا. گھی کہ ہو گھی کہتے ہیں گارے گھی. اور جب سے چل پڑے بناسپتی، جب سے بناسپتی چلے پھر کہنا پڑا خالص گھی، دیسی گھی، پنجاب کا خالص گھی. ویسے پنجاب کا اس واسطے کہنے کہ یہ سارے بناسپتی کیوں پنجابوں کا ہو گئے
کراچی جا کے بھی تو اب جب سے یہ بناسپتی چل پڑے اس وقت سے یہ لفظ لگانا پڑا جی خالص گھی، دیسی گھی۔ پہلے خالص اور دیسی کوئی نہیں کہتا تھا کیونکہ پہلے بناسپتی تھے نہیں، ایک جگہوں میں بناسپتی سننی چلے لینا ادوں کا یہ لفظ لگا کہ اصل سننی ہوئے جڑا بریل بھی ہو جو اعلیٰ حضرت صاحب بریل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ ٹولہ جو پھرتا ہے یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتا۔ کتنی اچھی تقریر کریں، قرآن کرے اور جناب والا کیسے رنگ نماز نکالے، نقلیں کریں، الٹی ہو سیدھے ہو، جو مرضی کرے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر دل میں ان کا ادب نہیں، احترام نہیں، اہل سنت و جماعت سلف صالحین بزرگان دین کے طریقے پر نہیں، تو ہم صرف داڑیوں کو اور آوازوں کو اور آیتوں کو سن کر کبھی دھوکے میں آنے والے نہیں ہو جا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب سنو قرآن کی آیت۔ میں بتا چکا ہوں، میں نے کیا بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، ان کی خلافت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ بولو ساری امت کا اجماع ہے، بولو ساری امت کا اجماع۔ تو جو اجماع کے خلاف کرے قرآن سے اس کے لیے اللہ کا حکم چھوڑ۔ کسی نے لکھا تھا نا وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھ کے سنائیے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو مخالفت کرے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، کس کی مخالفت کرے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ اس کے واسطے حق اور ہدایت واضح ہو، یعنی حق بات واضح ہو گئی، امت کا اس پر اجماع ہو گیا، سب نے اس کو تسلیم کر لیا، کسی نے اس کا انکار نہیں۔ اور آگے سنو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی پیروی کرے۔ اللہ کے اس فرمان کو بار بار سنو، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرے، اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی پیروی کرے، یعنی مومنوں کے عقیدے اور نظریے کے خلاف کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، جدھر وہ چلا ہم بھی اس کو ادھر ہی چلا دیں گے۔ دنیا میں جدھر وہ پھرے گا ادھر ہم اس کو پھیر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ فرماتا ہے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے رہنے۔ معلوم ہوا جو بات واضح ہو چکی، مومنوں کا اس پر اجماع ہو چکا، جو مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو اس کو ہم ڈھیل دے دیں گے، جدھر وہ چلتا ہے چلنے دیں گے، مگر آخرت میں ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں سے ہمارے علماء نے ایک دلیل نکالی۔ علماء نے فرمایا ادلہ شرعیہ 4 ہے۔ بولو بھی شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 4۔ بولو شریعت کی دلیلیں کون کون سی؟ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ میرے قیاس ہر لطف بچوں کا نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم، وہ فقاہت، وہ ذہانت، وہ مقام عطا فرمایا ہے، جو قرآن، حدیث، نبی کریم کے ارشادات، صحابہ کرام کے ارشادات، ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد اور قیاس کرتے ہیں، جیسے کہ ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں، ان کا قیاس، لیکن قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں صراحتاً قرآن حدیث کا ارشاد نہیں ہو۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں شریعت۔ پہلی دلیل ہے قرآن، دوسری ہے حدیث، اور تیسری ہے اجماع امت۔ اجماع امت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔
گمراہ بے دین ہے. بولو ساری امت کا اجماع ہے یعنی کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی. سنو اب میں بتاؤں، یہ لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا کانفرنس، صحابہ کی یاد میں جلسے کرتے. جو بھی ان کا جلسہ ہوگا نا اس کا نام ایسا ہی رکھیں، عظمت صحابہ فلان نام رکھتے ہیں صحابہ اور کرتے ہیں صحابہ کی مخالفت. ان کی مخالفت کی وجہ سے شیعہ جو ہیں ان کو تقویت مل رہی ہے. ایمانداری سے بولو، جب یہ لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ برحق نہیں تھے، امیر معاویہ کو مانتے ہیں، حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے، یزید کو مانتے ہیں، تو شیعہ جو ہیں وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں دیکھتے ہو اب بھی یہ لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، آج بھی یہ لوگ یزید کو مانتے ہیں اور مروان کو مانتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا تھا، آل رسول کو شہید کیا تھا، ان کو یہ باتیں کہنے کا موقع مل جاتا ہے، حالانکہ ہے سراسر غلط. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو محبان اہل بیت بنتے ہیں انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، لیکن یہ جو خارجی اولاد یزید کی اولاد پھر رہا ہے، جو یزید کی حمایت کر رہا ہے، یہ بظاہر شان صحابہ سے بھونگ رکھے ہوئے ہیں اور باطن یہ صحابہ کرام کی مخالفت کر کے شیعوں کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں اور ان کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں. میں تمہیں آخری بات بتاؤں، جلدی ختم کر رہا ہوں، آخری 2-3 باتیں. ایک ہے خارجی، بولو سارے کون؟ دوسرے ہیں رافضی. خارجی اہل بیت کے دشمن، رافضی صحابہ کرام کے دشمن، اور ہم نہ خارجی نہ رافضی، ہم اہل سنت و جماعت. اب بولو سارے ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اہل سنت صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے. اب میں کوئی ایسے دقیق مسئلے نہیں کر رہا، بڑی موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں. درود شریف پڑھتے ہو یا نہیں؟ نماز میں بھی پڑھتے ہو، آگے پیچھے بھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آل محمد. جتنے بیٹھے ہو بولو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی آل میں ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی آل میں، حضور علیہ السلام کی آل پر صدقہ حرام ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کی آل پر صدقہ. ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں تھی، امام حسن نے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال دی، بکے. حضور نے فوراً ان کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی اور فرمایا بیٹا آل محمد پر صدقہ حرام ہے، آل محمد پر صدقہ حرام ہے. تو آل کون ہے؟ حضرت امام حسن حسین حضور کی آل میں ہے. اب تم سوچو اور مسلمانوں، اور درود تو پڑھتے ہو امام حسن حسین پر اور ساتھ کوئی ان کو باغی کہے، فسادی کہے، تو ذرا ایک طرف تو ان پر درود کہتے ہو، دوسری طرف ان کو باغی فسادی کہتے ہو. تو تمہیں چاہیے کہ تم آل محمد نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد والا یزید والا مروان. آل نہ کہا، کیونکہ آل میں تو امام حسین آ جاتی ہے اور امام حسین کو تو تم باغی فسادی کہتے ہو. تمہیں کوئی حیا نہیں آتی؟ اور پانچوں وقت نماز میں درود میں ان پر درود کہتے اور ساتھ ان کو باغی فسادی کہتے ہو. ان کو تو نہیں آنی، تم سمجھ لو کم از کم کہ جب تک آل رسول پر درود نہ پڑا جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے ان کی شان میں آیت اتاری اور نبی کریم نے ان کو اپنے بیٹے فرمایا. جس وقت نجران کے عیسائی آئے تھے، سنا ہوا کئی مرتبہ آپ نے، نجران سے 12 عیسائی آئے پادری نبی کریم کے ساتھ بات چیت کرنے لگے مدینے شریف میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چیت ہو گئی. عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا هو رسول اللہ وکلمۃ اللہ القاها الی مریم، هو عبد اللہ ورسول اللہ وکلمۃ اللہ القاها الی مریم. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمے ہیں جو مریم کی طرف ارسال کیے. پادریوں نے کہا وہ ہوگا ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں. آپ نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی رات پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، اللہ اولاد سے پاک ہے. پادریوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تو پھر بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ اگر اللہ ان کا باپ نہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ آپ نے دنیا میں کوئی دیکھا کہ ایسا شخص بھی ہو اس کا باپ کوئی نہ ہو؟ باپ تو سب کا ہوتا ہے. تو عیسیٰ کا باپ خدا. جب عیسائیوں نے یہ دلیل پیش کی تو نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا جی تم نے دلیل پیش کی ہے، اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ کی تو ماں ہے نا، باپ نے، اور آدم کا نہ باپ نہ ماں، ان کی تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں تھے، ان کو بھی ابن اللہ ہو، ان کو تو ابن اللہ نہیں کہتے ہو، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو، ان کی تو ماں ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ان کی تو ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ اس دلیل کا وہ جواب نہ دے دے تو پھر ایسے ہی آئیں بائیں دائیں خام خواہ اجت بازی، کوئی معقول دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، مگر ایسے ہی وقت ضائع کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے اب ان کے ساتھ بحث نہ کرو، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، ان کو کہو کہ اگر تم دلائل کو نہیں مانتے ہو تو پھر آؤ مباہلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہو کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاؤ، تم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاتی ہیں، پھر مباہلہ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ آخری حربہ ہے، کسی کے سامنے سنو، کسی کے سامنے دلائل پیش کرو، وہ نہ مانے، اس کو کہو اب تیرے ساتھ بحث نہیں کرتے، اب آپ مباہلہ کر، اللہ سے دعا مانگ، تیرا یہ عقیدہ میرا یہ عقیدہ، سچے کو اللہ عزت دے، جھوٹے کو اللہ ذلیل کرے، دعا مانگو، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، تو انشاءاللہ العزیز نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا اور دیکھا ہی نہیں، خدا کی قسم میں نے بھی کیا، میں نے بھی خود مباہلہ کیا جب اتارے ایک قادیانی، شرط یہ تھی کہ 6 مہینے کے بعد دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مر جائے، وہ مر گیا، میں حالی تک جو ہوا، صحیح بات۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب اللہ نے فرمایا پیارے ان کو کہو مباہلہ کرو، انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی، پہلے آئے تھے تو 12 تھے، اب آئے تو کتنے 60، کتنے 60، 60 نہ سمجھ لینا، بڑے چمکیلے لباس، بڑے بن ٹھن کے ظاہری شان و شوکت کے ساتھ اس طرح آئے کہ ہماری شکل صورت، ہمارا چمکتا ہوا لباس دیکھ کر ان پر روب پڑ جائے گا، ساتھ ہے ساتھ۔ ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نے شان کے ساتھ تشریف لے، کیا منظر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن بائیں طرف حضور کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، حضور کے پیچھے حضرت علی اور حضرت علی کے پیچھے حضرت فاطمہ، دونوں میدان مباہلہ میں کتنے آئے، 5 کن پاک اور مجرو اور 5 کن پاک، 5 کا وائن پادری دلیل ہونے۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اس وقت بھی فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، انہوں نے اہل بیت سے خارج کر دیا، نکال دیا۔ حضور نے فرمایا اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین، جب میں ان کے مقابلے میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں تو تم آمین آمین کہنا۔ اگلے بار حضور نے ان پادریوں سے کہا کرو مباہلہ، اور جو سب سے بڑا پادری تھا نا کوب، اس کو کوب کہتے تھے، سارے پادریوں کا بڑا، وہ تھا اور کرنے کا لات تو نہیں، اور مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلا تو جاؤ گے، تباہ ہوتا گے، مباہلہ نہ کرنا۔ سارے پادریوں نے کہا کیسا تو ایک ہی ہو گیا، وہ تو بڑے زور زور میں تھا، اب تو کوشش ڈھیلی ہو گئی ہے، اس نارا مباہلہ نہ کرنے کی تو وہ کر دیں گے۔ اس پادری نے سب سے بڑے پادری نے کہا اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا بندے مسیح کی قسم پہلے میں نے یہ چہرے دیکھے تھے، پہلے میں نے جو چہرے نہیں دیکھے تھے، میں نے ان چہروں کو دیکھا، یہ کیا چہرے ہے؟ قسم ہے خدا کی اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو کہ یا اللہ دنیا جہان کے سارے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دو تو یہ ہلا دے، ان کی دعا سے اللہ سارے پہاڑوں کو ہلا، ان کی دعاؤں سے دنیا بھر کے سارے کہاں نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کرنے والے پیارا کرتا جاؤ، اپنی ہار مان لو اور ان کے سامنے رک جاؤ۔ وہ نہ کہ تیرا یہ حالت جو رکھا بھی کر لیں، ٹھیک ہے تم وہ بڑھا ہے اگے ہو گئے، اس میں آ کر اپنی شکایت پر آس کر
حضور نے فرمایا اگر میں دعا کر دیتا اور میرے یہ پہلے بہت آمین کیا دیتے تو یہ جتنے میرے مقابلے پر آئے تو سب اسی وقت بندر اور سور بنے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ سنو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو کیا فرمایا؟ امام حسین حضور کے بیٹے، حضور ہمیشہ یہ فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہے۔ حضور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں۔ میں جب ان کی کتابیں پڑھتا ہوں نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تو جو نبی کریم کو نفس و جگر ہے، نبی کریم کو نمستی ہے، حضور کے دل کا چریر ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی سامنے یہ گستاخیاں کرتے ہیں، باری صحابی کہتے ہیں یہ اللہ کو کیا جواب دیں، رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے، امام حسن حسین کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میں یاد کا بات تقریر کر رہا تھا صادق کے دن سے محرم کے، تقریر کر کے جب میں فارغ ہوا تو کتابیں پڑھ رہی تھیں، بہت سے لوگ چلے گا کچھ رہا ہوگا تو کہا گیا کہیں گا جی آپ نے یزید کو بہت برا بناتا ہے، میں تمہیں کی تکلیف ہوئی، میں نے تو یزید کو کہا ہے تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کوئی یزید کے ساتھ رشتہ ہے کیا بات؟ کہنے لگا جی مجھے اپنے متعلق تو شبہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، مگر جدید کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ جنت ہے۔ تو ہے جی یہ پرانی حدیث کے سلسلے حدیث بالکل صحیح ہے مگر جدید اس کا مزاج نہیں، میری کتاب پڑھ کر دیکھو۔ میں تھکا ہوا تھا، 2.5-3 گھنٹے تقریر کی تھی، شہادت کا بیان تھا، میں نے کہا بھائی میں تیرے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرتا، تیرا ایمان ہے نا کہ جدید جنت تھی، اپنے متعلق سے تو کہتا مجھے شبہ نہیں، تو یقین کا بالکل نہیں کہ جاؤ گا جنت میں، تو کہتا ہے مجھے اپنے متعلق سے شبہ نہیں، یقین کا تیرے جیسے جنت میں رہیں گے تو پھر ہندو سکھ بھی بار کوئی نہیں رہتا ہے۔ میں کہا ہے تجھے یہ یقین ہے نا کہ جدید جنتی ہے، اپنے متعلق تو تجھے شبہ ہے مگر مجھے یقین ہے تو تم بچہ بنتی ہے۔ چلو چھوڑو، جدید کے متعلق تو تجھے یقین ہے نا کہ وہ جنتی ہے جی ہاں، میں تو زیادہ باتیں نہیں کرتا، اٹھا ہاں تو بھی دعا مانگ، میں بھی دعا مانگتا، جو بیٹھے کھڑے تھے میں کہا تم بھی ساری دعا مانگو، میں نے اس کا تم یہ دعا مانگ کے یا اللہ مجھے قیامت کے دن جدید کے ساتھ اٹھانا، جدید کے ساتھ رکھنا، مولا جہاں جدید رہے وہاں میں رہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ حضرت امام حسین کی جو بڑی صاحب ہے ان کی دوسریاں کھانے والوں میں ہمارا حسر ہو جائے تو میرا تھا۔ میں مجھے قیامت کے دن جدید کے ساتھ اٹھانا، جدید کے ساتھ رکھنا، اٹھا ہے امام کو ہم بھی سارے امین کہتے ہیں، بعد میں دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن حضرت امام حسین کے ساتھ اٹھانا، انہیں کے ساتھ رکھنا، ان کی تو بڑی شان ہے، ان کے غلاموں کے غلام، ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں ہمارا اثر ہو جائے تو ان کو بڑا کرم ہو۔ میں نے اٹھا ہے زیادہ باتیں مت کرنا، جب جدید کا کئی جب نتی ہے تو اٹھا ہے دعا مانگ، ہم آمین کرتے ہیں کہ اللہ تجھے قیامت کے دن جدید کے ساتھ رکھ۔ اب وہ ہاتھ نہ اٹھائے، میں کہا جب تیرا یقین ہے کہ وہ جنتی ہے تو ہاتھ اٹھایا نہ تو جنتی کے ساتھ نہیں رہنے گا، ہاتھ نہ اٹھائے۔ میں کیا اس کو کیا کہنا کہ بچوں تیرا بھی یقین نہیں، بچوں تو بھی مطمئن نہیں، تیرے بھی پتا نہیں جہنم میں چلا گیا تو ساتھ میرا بھی غلط ہے۔ ایسا اس کو ایمان نہیں کہتے، ایمان یقین کا نام۔ ہاں ایک مرتبہ نہیں، 10 لاکھ مرتبہ نہیں، 10 کروڑ مرتبہ کہتے یا اللہ ہمیں امام حسین کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ اٹھاؤ، ان کے غلاموں میں ہمارا حضر کرنا، ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں ہمارا حضر کرنا، آمین رضی اللہ اے ہے ایمان جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ تو میرے دوستوں یہ ہے جدیدی کہنا، کہنا نہیں ملے انہیں کیسے لکھڑ بھی نہیں ملے، لگے انہیں دن رات حق ادا کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے سیکھا سی جنہوں دیا کانفرنساں منا رہے ہیں، امیر شریعت کانفرنس، دونوں امیر شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ عطا اللہ صاحب بخاری، عطا اللہ صاحب بخاری جتنے بڑی عمر والے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، ادھر سے عزت کرتے ہیں، ادھر کے رہنے والے ان سے پوچھو کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے کھلا ڈٹ کے کانگریس کا ساتھ دیا اور پاکستان کی مخالفت۔ یہ عطا اللہ صاحب بخاری نے کہا تھا کہ مانا کو بیٹا بنا ہی نہیں کر پاکستان کی توڑ بنا سکتے، اور وہ پاکستان کو قریبستان کرتے، قائد اعظم کو کافر اعظم کرتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے اس وقت، وہ سب سور ہے، سور۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، انہوں نے جو کچھ کیا تھا تو یہ کہتے ہیں ساری عمر انگریز کے ساتھ جہاد کرتے رہے،
ذرا پوری تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ لاہور کی مسجد شہید گنج کیوں سکھوں کے پاس چلی گئی؟ تو میں نے نہیں پتا یہ بچے نے اتنی ساری عمریاں گے کتابیں پڑھ کے دیکھو، ان کو کیا پتا یہ نئی نسل ہے، انہوں نے بھی دیکھا نا کہ 35-40 سال دے جا رہے تھے شروع کر دے وہاں جناب والا نوجوانوں نے جلوس نکالا، سینے پر گولیاں کھائی، جانے قربان کی، مگر انہوں نے در پردہ انگریز کے ساتھ سودا کر کے مسجد سکھوں کے ہاتھ دی۔ وہ مسجد شہید گنج جو تھی وہ اب گردوارا شہید گنج، پوری تاریخ، اور الحمدللہ میں نے لکھی ہے، ان قریب میں چھاپ رہا پوری تاریخ لکھی ہے تاکہ نئی نسل کو اور شریعت کانفرنس منا رہے ہیں۔ لیکن کسی خدا کے واسطے کس طرح سوچیا کرو، کیا ان کی ساری عمر یہ نہیں گزر گئی؟ ابھی دیکھو جس نے ٹائٹل کہا کے متعلق لکھا تھا نا، اس نے ایک اور بات بھی لکھی، لکھا ہے میں سمے میلاد کب اور کس کے دور سے شروع ہوئی، کیا اس کا ذکر قرآن یا بخاری میں ہے یا کہ نہیں؟ میں پوچھنا تھی امیر شریعت کانفرنس کرنے چل رہی ہے، ایسا ذکر کہ جو قرآن امریت ذکر کی کتاب ہے، خلفائے راشدین کانفرنس، صحابہ کانفرنس، ایک کانفرنس سے کب سے چلی ہے، کس کے دور سے شروع ہوئی ہے، قرآن میں یا بخاری میں ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کہ اب تم سمجھو ساری عمر ان کی گزر گئی کہ میلاد نبی کریم کا دن منانا بدعت۔ اب یہ بولو خود اپنے بڑوں کا دن منانے لگ گئے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کے دن منانے لگ گئے یا نہیں؟ اپنے مولویوں کے دن منانے لگ گئے ہیں؟ مولا بڑا عجیب جملہ تھا، مولا کہ میرے دن منانے نہیں لگ گئے، نہیں دن آنے لگ گئے۔ یہ پنجابی کا ایک جملہ ہے، خیر کہنا نہیں چاہیے، انہوں نے دن آنے لگ گئے، آنے لگ گئے نا، کبھی کوئی دن آ گیا کبھی کوئی دن آ گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، دھیان کرو، یہ دن منانے لگ گئے، قربان جائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ان کی ساری عمر گزر گئی نبی کریم کا دن منانے والوں کو بدعتی کہتے کہتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دن منوانے شروع کروا دیے کہ جس کو تم ساری عمر بدعت کہتے ہو، رسول اکرم کا دن منانا جو ہے اس کی دلیل جواب تو موجود ہے، ذکر رسول ہے، مگر تم اپنے بڑوں کے دن مناؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے بدعتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں۔ جس کو تم خود ساری عمر بدعت کرتے رہے ہیں اس کو ہم تم نے خود کرنا شروع کر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں ان کو پھنسا دیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اب نتیجہ سن لو، یہ حضرت علی کی خلافت کے منکر، حضرت امام حسین کو یہ باغی سمجھتے ہیں یزید کو حق پر۔ یہ لوگ کون ہیں؟ خارجی، یہ یزیدی تو میں خارجی تو میں، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت بن کے لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی انداز دیکھو، ان کی نقلیں دیکھو، ان کا انداز دیکھو۔ مجھے یہ بتاؤ کوئی سید حضور کی اولاد، حضرت امام حسین کی اولاد کبھی اپنے جد امجد اور اپنے بزرگوں کو باغی فسادی کہہ سکتی؟ تو پھر یہ کن کی اولاد باغی فسادی نے یہ کن کی اولاد ہے؟ انہوں نے سارا جہان کے سیدوں پر ایک داغ لگا دیا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد پاک ہے۔ آؤ ہمیں دیکھو، ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت غوث اعظم حضور کے بچے، خواجہ غریب نواز حضور کے بچے، داتا گنج بخش حضور کے بیٹے، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں حضور کی اولادیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا۔ تو میاں میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے، ہمارا اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین سے چلا رہا، جو بزرگان دین کا عقیدہ طریق ہے وہی ہمارا۔ ہم فرقہ نہیں ہے، فرقہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، ہم جماعت ہے، جو جماعت سے الگ ہوئے ہیں فرقے وہ ہے۔ سب اہل سنت سے الگ ہو کر فرقے بنے، اہل سنت کسی سے الگ نہیں ہوئے، اہل سنت حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے عقیدے وہی ہیں جو سلف صالحین کے ہیں،